بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ بھارتی خلائی مشن چندریان 3 چاند پر اتر گیا۔ چندریان 3 لینڈر وکرم چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر اترا ہے۔ بھارت چاند کے جنوبی قطب تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا جبکہ چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا۔ اس سے قبل امریکہ، روس اور چین چاند کے خط استوا کے قریب سافٹ لینڈنگ کر چکے ہیں۔ چاند کا جنوبی قطب ابھی تک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے۔ جہاں چندریان 3 اترا وہ قطب جنوبی کا دور دراز خطہ ہے۔ غالب امکان ہے کہ چاند کا جو حصہ سائے میں ہے وہاں پانی کی موجودگی کے آثار ملیں۔ مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اسے چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت نے اس سے پہلے بھی 2 بار چاند کے جنوبی قطب کے لیے مشن روانہ کیے تھے جو ناکام ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ چندریان 3 مشن 14 جولائی کو ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا۔ یہ 40 دن کے طویل سفر کے بعد چاند پر اترا ہے۔ سانحہ جڑامالہ کے متاثرین میں 20 لاکھ روپے مالیت کے امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کی تمام اقلیتی برادریوں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سانحہ جڑامالہ کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آئندہ کسی اقلیت کے ساتھ ایسی مذموم حرکت کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ معاشرہ میں عدل و انصاف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی اور احمدی کسی بھی مائنارٹیز کے جان و مال پر حملہ آور ہونے کی صورت میں مظلوم کے ساتھ ہوگی، نہ کہ ظالم کے ساتھ۔ یاد رہے کہ پاکستان کے اخبارات نے یہ خبر شائع کرتے ہوئے احمدی کا لفظ حذف کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے روس پر 6 راتوں سے مسلسل ڈرون حملے جاری ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع میں اب روسی سرزمین پر ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس صورتحال نے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق ڈرون حملے میں ایک زیر تعمیر عمارت کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے کیے گئے ان ڈرون حملوں نے ماسکو کے ونوکوو، شیرمیتیوو، دومودیدوو ایئرپورٹس پر پروازوں کو متاثر کیا کیونکہ حفاظتی تدابیر کے باعث ایوی ایشن سروسز کو آپریشن کچھ وقت کے لیے روکنا پڑا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر ڈنمارک کے ناظم الامور کو دوبارہ طلب کر لیا۔ ترک وزارت خارجہ نے ان واقعات کی مذمت کی اور احتجاج کرتے ہوئے ان کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ پیر کو بھی وزارت خارجہ نے ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے سفارتکاروں کو طلب کیا تھا۔ حال ہی میں جمعہ کے روز نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں ترک سفارت خانے کے سامنے دائیں بازو کے کارکن نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ طالبان نے یونیورسٹی اسکالرشپ کے لیے دبئی جانے والی 100 خواتین کو روک دیا۔ افغان خواتین کو متحدہ عرب امارات کے کاروباری گروپ نے اسپانسر کیا تھا۔ گروپ کے بانی چیئرمین خلف احمد الحبتور نے کہا کہ ان کے لیے طیارے کی ادائیگی بھی کر دی گئی تھی۔ طالبان حکومت نے تعلیم کے لیے آنے والی افغان لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ افغان لڑکیوں کے لیے یہاں رہائش، تعلیم، محفوظ نقل و حرکت کا انتظام کیا گیا تھا۔ آبنائے پاناما میں پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے پچھلے کئی ہفتوں سے 200 بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ آبنائے پاناما بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملاتا ہے اور دنیا کی بڑی آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ پاناما میں غیر معمولی خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ آبنائے پاناما کا انحصار بارش کے پانی پر ہے، لیکن کم بارش کی وجہ سے پانی کم ہو گیا ہے اور بحری جہاز سفر نہیں کر پا رہے۔ کم پانی کا مطلب ہے کہ بحری جہازوں کو اپنا کارگو کم کرنا پڑے گا۔ گٹون نامی جھیل آبنائے پاناما میں پانی فراہم کرتی ہے۔ اس جھیل میں پانی کی سطح 7 برس کی کم ترین سطح پر ہے۔ اکتوبر کے آخر تک یہاں 5 سال کی اوسط سطح سے کم پانی رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آبنائے پاناما ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ امریکہ کے 40% کنٹینرز یہاں سے گزرتے ہیں۔
یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 26 اگست سن 2023، صفحہ 8۔